فرینڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، حال ہی میں ترکش آرمی کی طرف سے اپنے پرانے اسٹینڈرڈ ایشو یاووس 16 9mm پسٹلز کو جرمنی سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت حاصل کردہ VP9 9mm پیرابیلیم پسٹلز کے ساتھ ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر ان VP9 ہینڈ گنز کو جرمنی کی ہیکلر اینڈ کوچ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ ان ہینڈ گنز کے کئی ویریئنٹس کو USA، کینیڈا اور دنیا کے دیگر کئی ممالک کی پیراملٹری، پولیس اور ملٹری فورسز میں آلریڈی انڈکٹ کیا جا چکا ہے۔ ان VP9 ہینڈ گنز کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے انڈر ترکی کی پرومیننٹ فائر آرم مینوفیکچرر سار سلماس کی طرف سے ترکی میں ہی مینوفیکچر کیا جائے گا، جبکہ ان VP9 ہینڈ گنز کے ترکش ویریئنٹ کو سار 9 کے نام سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ انیشلی تو فرینڈز، ترکش آرمی کی طرف سے اپنے نئے اسٹینڈرڈ ایشو ہینڈ گن کے لیے آسٹریا میں ڈیزائن کیے گئے گلوک 9 ہینڈ گنز کو پریفر اور کنسیڈر کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر ترکش گورنمنٹ کی طرف سے ترک آرمی کے لیے گلوک 9 ہینڈ گنز کی سلیکشن کو اپنی فائر آرم مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لیے ایک انسلٹ کی طرح دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ ترکش گورنمنٹ یہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان کی لوکل فائر آرم مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی طرف سے آفر کیے گئے زیگانا، سار سلماس، اگدل اور کینک جیسے ہینڈ گنز گلوک 9 کے تمام ویریئنٹ کے ہینڈ گنز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہ صرف پرائز ٹیگ بلکہ کوالٹی کنٹرول کے لحاظ سے بھی کافی ٹف ٹائم اور کمپٹیشن دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ترکش گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا کبھی بھی پسند نہیں تھا کہ ان کی آرمی کے اسٹینڈرڈ ایشو ہینڈ گنز بھی باہر سے امپورٹ کیے جائیں۔ اسی وجہ سے ترکش آرمی کے گلوک 9 ہینڈ گنز کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکش گورنمنٹ نے اپنی پرومیننٹ فائر آرم مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں سار سلماس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ترکش آرمی کے لیے گلوک 9 سے بھی بہتر ہینڈ گن کو ڈیولپ کرے۔ اسی وجہ سے سار سلماس کی طرف سے ہیکلر اینڈ کوچ کی USA میں سبسیڈری کمپنی سار کے ساتھ ان ہینڈ گنز کی مینوفیکچرنگ کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاہدہ سائن کیا گیا۔ فرینڈز، یہاں تک کہ یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ جب ان سار 9 پیرابیلیم ہینڈ گنز کو ترکی میں مینوفیکچرنگ کے بعد نیٹو اسٹینڈرڈ ٹیسٹنگ سے گزارا گیا تو نہ صرف گلوک 9 بلکہ دیگر پرومیننٹ ملٹری اسٹینڈرڈ ایشو ہینڈ گنز کے مقابلے میں ان گنز نے نہ صرف پرفارمنس ایکسیڈ کی بلکہ کافی بہتر پرفارمنس ان دیگر گنز کے مقابلے میں دینے میں بھی کامیاب رہی۔ فرینڈز، یہاں پر سار سلماس کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے فائر آرمز کی کوالٹی اور ان کے ہسٹوریکل فیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 19 سینچری سے ہی سار سلماس یورپ کی سب سے بڑی اور پرومیننٹ فائر آرم مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں گنی جاتی ہیں، اور سار سلماس کی طرف سے دنیا کے کئی پرومیننٹ فائر آرم مینوفیکچررز جیسا کہ بریٹا، روگر، کیریکل، سگ ساور اور دیگر فائر آرم مینوفیکچررز کے لیے ان کے فائر آرمز کے پارٹس بھی پروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں ان سار 9 ہینڈ گنز کی اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ فرینڈز، اگر ان ہینڈ گنز کو سائڈ سے دیکھا جائے تو ڈیزائن وائز یہ گلوک 9 سے کافی ریزیمبلنس رکھتی ہیں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان سار 9 ہینڈ گنز کو 9mm بلٹس کے ساتھ چیمبر کیا گیا ہے، اور ان ہینڈ گنز کو نہ صرف ملٹری یوزیج بلکہ ہوم ڈیفنس کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ ان سار 9 ہینڈ گنز کا ٹوٹل ویٹ 27.8 اونس جبکہ ان کی بیرل لینتھ 4.4 انچز کی رکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان ہینڈ گنز کے بیرل کے ایگزیکٹلی باٹم پر ایک ایکسیسری ریل بھی لائٹ اور لیزر کو اٹیچ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ان سار 9 ہینڈ گنز کے ویٹ کو کم رکھنے کے لیے ان کے بیس ڈیزائن کو پولیمر فریم پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ان سار 9 ہینڈ گنز کے سیفٹی فیچر میں ان ہینڈ گنز کے ٹریگر پر ایک سیفٹی فائرنگ پن بھی رکھی گئی ہے۔ مزید ان سیفٹی فائرنگ پن کے بدولت بائی مسٹیک اگر آپریٹر کے ہاتھوں سے یہ ہینڈ گن گر بھی جاتی ہے تو ان سے کسی بھی ان نیسیسری فائر سے بچا جا سکتا ہے۔ ایکچولی ان سیفٹی پنز کی بدولت ان ہینڈ گنز کے ٹریگر کی موومنٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان سار 9 ہینڈ گنز کے سائڈ پینلز اور بیک اسٹریپس کو چینج کرنے کی فلیکسیبلٹی بھی رکھی گئی ہے، جو کہ عموماً کسی بھی ملٹری اسٹینڈرڈ
ہینڈ گنز میں نہیں دی جاتی، اور اس کے علاوہ ان ہینڈ گنز کے سیفٹی فائرنگ لوگ کو لیفٹ اور رائٹ ہینڈڈ یوزرز کے لیے دونوں ہی، اور اس کے علاوہ ان SAR-9 ہینڈ گنز کی میگزین کیپیسٹی 17 بلٹس کی، جبکہ ان ہینڈ گنز پر ہر اقسام کے ریڈ ڈاٹ آپٹیکل سائٹس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر سائلنسرز بھی ان ہینڈ گنز کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان SAR-9 ہینڈ گنز کے ساتھ سائلنسرز کی انٹیگریشن صرف ملٹری کے لیے ڈیولپ کیے گئے کچھ خاص ویریئنٹس کے ساتھ دی گئی ہے، جبکہ یہاں پر ان SAR-9 ہینڈ گنز کے ہوم ڈیفنس ویریئنٹس کے ساتھ ان سائلنسرز کی انٹیگریشن نہیں رکھی گئی۔ فرینڈز، اگر گلوک 9 اور SAR-9 ہینڈ گنز کو کوالٹی وائز کمپیئر کیا جائے تو ان دونوں ہی گنز میں کوئی خاص ڈفرنس نکل کر نہیں آتا۔ فرینڈز، اگر ان SAR-9 ہینڈ گنز کو کوالٹی وائز گلوک 9 کے کمپیریزن میں ایکول مان کے بھی چلیں تو پرائس ٹیگ کے مقابلے میں یہ SAR-9 ہینڈ گنز کلیئرلی ونر نکل کر سامنے آتی ہیں۔ فرینڈز، اسی پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز اور ترکش آرمڈ فورسز کے بہتر تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر میں پاکستان آرمی بھی اپنے پرانے اسٹینڈرڈ ایشو بریٹا 92 ہینڈ گنز کو ترکی سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ان SAR-9 ہینڈ گنز کو پروکیور کرے گی، کیونکہ فرینڈز اگر یہ SAR-9 ہینڈ گنز گلوک 9 جیسے ہینڈ گنز کو ملٹری اسٹینڈرڈ ایشو ہینڈ گنز کی مارکیٹ میں ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ SAR-9 ہینڈ گنز پاکستان آرمی کی طرف سے یوز کیے گئے بریٹا 92 ہینڈ گنز کے مقابلے میں کیپیبلٹی اور پرفارمنس وائز کافی بہتر ثابت ہوں گے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔